محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل مختصر منزل سے زیادہ زحمت نہیں، لیکن ایک قرآن کی کوئی ایک دو آیتوں پہ بس روشنی ڈالیں، کیونکہ بہار قرآن ختم ہو رہا ہے، بہار نور، مہینہ نجات۔ یہ مہینہ جو ہے بہت زیادہ قسمت کے ہمیں یہ مہینہ مل گیا جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ انسان، سورہ انسان، سورہ نمبر 76 قرآن میں، جسے سورہ زہر کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، جس میں خداوند کریم نے ہماری خلقت کے مقصد کو آشکار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان تو کچھ نہ تھا تو ہم نے تجھے پیدا کیا اور ہم نے تجھے دیکھتا، بولتا، سنتا بنایا۔ کتنا کرم ہے کہ ہمیں سماعت دی، بصارت دی، گویائی دی، کرم ہے۔ شکر کرے جو نعمتیں ہیں اس پہ شکر کرے۔ اسی میں آگے بڑھ کے خدا فرماتا ہے اما شاکر و اما کفورا، کون ہے جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور کون ہے جو میری نعمتوں پہ کفران نعمت کرے۔ اگر اس کے مناظر ہم دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو شکر کی ترغیب دے، بلکہ آپ کو ایسی ہی خواتین ملیں گی۔ بالخصوص خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، رائی کا پہاڑ بنانے والے مسئلے خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل اتنا تھک رہی ہیں بیچاریاں موبائل فون دیکھ دیکھ کے۔ صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اتنا تھک جا رہی ہیں، نہ بچوں کو صحیح سنبھالنا آ رہا ہے، نہ شکر۔ پہلے کی خواتین بہت زیادہ فارغ البال تھی فضولیہ سے، تو وہ ہمیشہ شکر گزاری کرتی تھی۔ ان کو شکایت شکوہ بھی نہیں آتا تھا، شکایتیں بھی نہیں آتی تھی، لڑائی جھگڑا بھی نہیں آتا تھا، فتنے فساد بھی نہیں آتے تھے۔ کم پڑھے لکھے تھے یا پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کتنے بہترین اخلاق پہ وہ فائز تھے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو گناہوں کے بازار پہ بیٹھے ہیں، گندگیوں کے کھیت پہ بیٹھے ہیں، نفس کو ملامت میں ڈال دیے ہیں، شکر ان سے دور ہے۔ اب زندگی میں پرابلم نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب زندگی میں شکر ہی نہیں تو بچا کیا؟ شکر ہی ایسا ہے، خداوند کریم نے کہا کہ تو شکر کرتا جا، میں نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو یہ دیکھنا چاہیے ہمارے اندر شکر میں کہاں کمی آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہم کو دامنگیر ہوا ہے۔ اور مقصد کیا بتایا شکر کے بعد؟ صبر۔ اور خداوند کریم صبر کو کس قدر، آج ہمارے پاس صبر ہے، بے صبریوں کے پیمانے، اتنی بات کیک میں لائے چلو لڑائی ہو گئی اور تو ٹوٹ گئی زندگی، گفٹ لے دیے لڑائی ہو گئی، کتنی چھوٹی چھوٹی بات یعنی بے صبری کے پیمانے جھلکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صبر، اس لیے میرے مولا علی صبر کے لیے ہائی لائٹ کرنے سے پہلے مولا علی کا جملہ لے لو علی والوں۔ مولا علی کہتے ہیں صبر ایک ایسی سواری ہے، یعنی جس کو صبر کرنے کا ہنر آ گیا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو نہ گرنے دیتی ہے نہ جھکنے دیتی ہے۔ صبر کرنا، مولا علی کے جملے اس لیے نہیں بڑا سیمینار پہ ضرور آنا آپ لوگ۔ صبر کرنا سیکھیں، صبر کیا ہے اور صبر کرنے والا کیا کرتا ہے؟ جو بے صبر ہوتا ہے وہ بک بک کر کے خود کو ہائپوتھائرائڈ، شوگر، بی پی کا مریض بنا لیتا ہے، اور جو شکر کرنے والا ہوتا ہے منہ بن کے دیکھتا ہے بازی جائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ خاموشی ایک ایسی صلاحیت ہے، خاموشی سید علی خامنہ کو زیادہ بولتے ہوئے دیکھا کبھی؟ جب بولتے تھے تو دلوں میں اثر کر جاتی تھی بات، زیادہ بولنے سے اثر نہیں کرتی، خاموش بیٹھنے سے اثر کرتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ خاموشی میں بھی کچھ گویائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ضروری یہ نہیں کہ ہر کوئی بولے، لیکن کچھ لوگوں کی جو ہے نا اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو اللہ ان کے لفظوں میں تاثیر دے دیتا ہے۔ یہ صبر کی وجہ سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ استقامت آ جاتا ہے تو جھلکتا نہیں انسان سماتا ہے سمندر میں۔ دیکھیے کچھ نہیں ہے، سید علی خامنہ خود کہتے تھے اے انسان تیرے اندر ایک کائنات ہے، اس کائنات کے اندھیرے کو قرآن کی روشنی سے مٹا دے اور روشن کر لے تو پھر تو ایک بولی نہیں رہے گا، بولی میں جلدی پانی اوپر آ جاتا ہے۔ تالاب سے سمندر کی گہرائی بناؤ صبر کی، جتنا لوگ ظلم کرے تمہارے سمندر میں کبھی طوفان نہیں آئے گا، اتنا بڑا ہو اپنے آپ کو۔ محمد وعلى محمد۔ جب تم اس لیول پہ چلے جاؤ گے نا، یہ سب مشکل باتیں ہیں لیکن پریکٹس سے ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے تھے نا مولا علی سوکھی ہوئی روٹی کھاتے، مولا علی یہ کرتے، ہم کیا کریں گے؟ لیکن سید علی خامنہ نے کر کے بتایا کہ کبھی دنیا کو منہ نہ لگایا، کبھی حرام کی طرف رخ نہیں کیا، ایک نعمت سے دوسری نعمت نہیں کھائی، 6 لباس سے کبھی 7واں لباس نہیں رکھا۔ صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وعلى جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے، دھکا نہ لگے کچھ مل جائے، کیسے ملے گا؟ کچھ کرنا ہے، اٹھنا ہے۔ عشق امام زمانہ میں سبق کرنے سے خداوند کریم نے قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ کوالٹی کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ صبر کو
शुक्र को और गुस्से को भी जाने को किया है। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर आ जाए ना तो फिर हम जैसा कोई नहीं हो सकता। ये ज़माने में तीनों चीज़ें सब्र, शुक्र, गुस्सा भी किया। अब आए सब्र के लिए खुदा, नमाज कभी खुदा ने कहा नमाज पढ़ो, हुक्म दिया, ऑर्डर दिया नमाज पढ़ो, तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना उसके पास तो फरिश्ते पड़े हुए सजदे में। हमारे फायदे में है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारा ढूंढा गुस्ल में यत न कहना मेरे गुस्ल को मुझे मनबूस को मत कफन ना दो, मैं चली हूँ वाली से बोला। जब नमाज पढ़ी जाएगी ना, जब शर्मिंदा नहीं होगा ये बंदा जो नमाज पढ़, जब मैयत पे कुरान पढ़ी जाएगी, कुरान पढ़ोगे, कुरान के लफ्ज कल्ब की कसाफतों को मिटाती हैं। और कुरान क्या है? अल्लाह से महवे गुफ्तगू होना है, अल्लाह से बातें करना है। जरा कोई हमारा दिल आ जाए ना, जरा हमारे कुछ खास रह गया, पकड़ के रखते हैं हमको, जरा सा दिल आ जाए बंदे को छोड़ते नहीं है। अरे कहाँ बंदा कितने सब ऊपरी मोहब्बतें अंदर, ना वो आएंगे ना ये आएंगे, कोई नहीं आएंगे, अंदर वो आएगा अगर उसका दिल हम लगा लें। उसने जो कुरान में हाईलाइट किया है तो वहाँ देखिए सारी चीज़ें मेरी ही है, सब ज़मीन ज़मान नबाता जमाता शजर फूल फल मेवे मिठाई समंदर हैरत अंगेज चीज़ें सब तेरे, लेकिन तुझ में जो हैरत छुपी हुई है ना, तुझ में जो कमालात छुपे हुए हैं ना बंदा, खुदावंद करीम सूरह वत्तीन वज़ैतून वतूर सीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान अहसन तक़वीम। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे खस में उठा के पैदा किया, बेहतरीन तेरी खिलकत है, बेहतरीन खिलकत है। अल्लाह में अभी इसके और जुमले हाईलाइट करूँ, पहले सब्र की आयत मुकम्मल करके 2 मिनट फिर मसाइल पर करेंगे। सब्र के लिए खुदा कह रहे ना, मैं नमाजी किस कभी कहा नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज को जाओ, ज़कात दो, खुम्स दो, सब चीज़ें, लेकिन नमाज की बारी आई, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ऐसा करने वाले तेरा बंदा तेरा मालिक तेरे पास है, साथ है, चिपका हुआ है, क्लोज है, इसीलिए तो सब्र आता है। अल्लाह जब है तो इंतकाम वो बेहतर लेगा ना, मेरी औकात क्या कि किसी से इंतकाम करो। अल्लाह सब देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, दरगुजर क्या कर रहा है। आजकल ये चीज़ें नहीं हो रही, माफ़ कर दो ताकि वो तुम्हें माफ़ करे, खामोश हो जाओ ताकि वो तुम्हारी जुबान रखे, तुम्हारा बदला ले तुम्हारा। तो अपने आप को अल्लाह के हवाले क्यों, हस्बन अल्लाह हो नेमल वकील हो नेमल मौला हो नेमल नसीर कहते करते क्यों नहीं? वो काफ़ी है ना हमारे और आपके लिए। जो जोशन कबीरा पढ़ी गई इत्तेफाकन मैं घूम रही क्योंकि मुझे मजलिस पढ़ने जाना था, लेकिन मेरा दिल जोशन कबीर के लिए कुछ अलग सलाहियत रखता है, उसमें से एक सलाहियत बयान करके मसाइल की तरफ आती है। अक्सर और बेशतर सबने ये होना है, नौजवान बच्चों बिलखुसूस, आपको नहीं पता कितना जल्दी इंसान अधड़ हो जाएगा और कितना जल्दी ज़ईफ़ हो जाएगा। ज़ईफ़ों के पास बैठो, उनकी तन्हाइयों से सबक लो, बैठो उनके पास, उनसे बातें करो, उनसे पूरी में एक्सपीरियंस मिल रहा है, सीखो ना ज़िंदगी गुजारने का। अब जो जश्न कबीर के अंदर कुछ जुड़े हैं, अक्सर लड़कियों को भी कभी तन्हाई हो जाती है, कभी जवानों को भी, कभी मियाँ बाहर चलेगा तन्हाई हो गई, बच्चे स्कूल चले गए छोटे तन्हाई, ज़ईफ़ों को तो तन्हाई के अलावा कुछ बचने वाला नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलखुसूस ख़वातीन अगर शौहर ना हो और एक उम्र के बाद अकेली हो जाए तो पूरी जिम्मेदारी के बाद अब ऐसे ये लगता है कि पूरी जिम्मेदारी हो गई, अब घर में कोई ऐसा चीज़ है जो पुराना टेबल है जिसकी जरूरत नहीं है। सरवत पढ़ते कम ज़र्फ़ों के लिए है, लेकिन ज़र्फ़ वाली औलाद रही तो कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी, ज़र्फ़ वाली औलाद रहेगी तो कभी माँ बाप को तन्हाइयों के हवाले नहीं करेगी, और बल्कि ये बच्चों की खुशकिस्मती है कि वो अपनी जन्नत की खिदमत करें। बच्चों की जन्नत यूं ही नहीं, जो बुलंदी चाहते हैं ना, जिनको ज्यादा बुलंदी मिलती है वो माँ के सामने ज्यादा झुकता है, क्योंकि अल्लाह ने हमारी जो तरक्कियां हैं अम्मा के कदमों में रख दिया है। वो जन्नत तो बाद में मिलेगी, पहले ये जन्नत को देखिए। तन्हाइयों के हवाले होते तो उनके लिए झुकना, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब जानते हैं कि तन्हाइयों के सफर के साथ साथ बहुत बड़े बड़े सफर तय किए हैं। ये जुमला क्योंकि जब जिंदगी से मुनासिबत होती है ना तो दिल आ जाता है। इस जुमले में मेरा दिल आ गया और मैं इसे बेहान भी करने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह कि दुआएं जो शरीक कबीर का जुमला है, मन ला हबीब मन ला हबीब लहू ला तबीब मन ला तबीब लहू या शफीक मन ला शफीक लहू या हबीब मन ला हबीब लहू या हसीब मन ला हसीब लहू या साहिबा मन ला साहिब लहू। ऐ वो जिसका, ऐ उसके दोस्त जिसका कोई दोस्त नहीं, ऐ उसकी दवा जिसकी कोई दवा नहीं, ऐ उसके साथी जिसका कोई साथी नहीं, ऐ उसके साहिब जिसका कोई साहिब नहीं, ऐ उसके मददगार या मुगीज़ मन ला मुगीज़ लहू, ऐ उसके मददगार जिसका कोई मददगार नहीं। इतना दिल आया परवरदिगारा, हम जैसे बंदे दुनिया की कंपनी चाहते हैं, तू हमारी कंपनी चाहता है, तू हमारा इंतजार कर रहा है, तू हमारा दोस्त
تو ہمارا صاحب ہے، تو ہمارا کفیل ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا ستار ہے، تو ہمارا رحمان ہے، تو ہمارا مالک حقیقی ہے. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي جی یہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم لوگ سب سوچتے ہیں نا ایسے ہی، کیونکہ جتنی چھوٹی فکر ہوتی ہے اتنی خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں، جتنی وسیع فکر ہوتی ہے خواہشوں پہ پیر آ جاتا ہے، کنٹرول آ جاتا ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، وہ محل ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. لیکن ایک شاعر ہے حیدرآباد کی ہے، ہمارے کا نام معروف ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ کیسی حوریں کیسی جنت، کیسی حوریں کیسی جنت، پہنچوں گا ساقی کے قریب، ایک ہاتھ میں دامن ایک میں جام ہوگا. وہ جمالیات جنت کو بتا رہے ہیں. جنت مالک کی محبت میں ہے، مالک جنت علی ابن ابی طالب ہے. اللهم صل على محمد وعلى تمنا رکھتے ہو تو زور سے بولو، علی علی زور سے بولو، علی علی یا علی یا علی یا علی سلوات. اللهم صل على محمد وعلى یہ محمد. مجلس کی محفل چاہنے والوں کے مومنین کے ساتھ ساتھ چاہنے والوں کی ہیں. سارے عزیز من میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے عزیز پرانے ساتھی ہیں میرے ابتدائی خطابت سے جو میرے خطابت کے ہم سفر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مزہ بھی مجھے کچھ اور آ رہا ہے کیف، لیکن پھر بھی کیونکہ وقت بالکل کم ہے، آپ لوگوں کو بھی جانا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اور اچھی باتیں 2-4 منٹ کر لیں تو آپ سلمان بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى محمد. جی ہمارا سلامت رکھے اور سلوات کے صدقے میں ہمارے سارے گناہ بخش دیجیے. الہی آمین. بس عزیزم اس سلوات سے ایک تحفہ لے لیجیے گا. ہمیں جانا ہے نا، رہنا نہیں نا، کتنا بھی رہنا چاہے تو جانا ہے نا. تو سامنے سفر کیوں نہ باندھے ابھی سے، کیوں وہاں نہ جمع کرے جہاں جانا ہے، کیوں وہاں متوجہ نہ ہو. اسی لیے تو میرا مولا علی کہتا ہے شیعہ کو لباس سے نہیں، شیعہ کو لباس سے نہیں، شیعہ کو عمل سے پہچانو. میرا شیعہ وہ ہوگا جو موت کی یاد کرے گا. موت کی یاد موت انسان کے اندر کوئی میٹھی بات، کوئی داستاں بھاتی نہیں. ارے موت یاد آ جائے تو راتوں کو نیند آتی ہے. انسان موت کو یاد کر کے ہزاروں گناہ سے بچ سکتا ہے. اور موت کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے عزیز من؟ موت کو جو یاد کرتا ہے تو اسے موت بہت دیر سے آتی ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اور آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے. خواب غفلت میں سونے والوں کو موت مشکل ہے. بیداری عشق ملاقات علی میں موت حسین موت ہے. کیونکہ سارے سبب کا کون سے ہے نا. ہم کہاں مریں گے؟ مرے وہ جس کا امام مر جائے. ہم نہیں مرے، ہم نہیں مرتے. یہ سارے سبب بتا رہی مجلس کے وہ ان کی روح زندہ ہے. ہم نہیں مرتے. ہمیں کوئی موت ہمارے لیے یہ موت ہوگی مصیبت جناب مولانا ہمیں خبر نہیں. ہم تو علی پہ مرتے ہیں. جب ان کو دیکھیں گے عجیب کیفیت ہو جائے گی. یہ موت کی جمالیات ساری مسائل پر. موت علی کے کتنی مانوس تھے. علی کہتے ہیں کہ مجھے ماں کے سینے کی طرح، جیسے بچے کو سکون ملتا ہے نا ماں کے سینے سے رکھ کے، علی کے لیے موت وہ سکون ہے. حضرت قاسم میں بہت شیریں ہے شہد سے زیادہ. علی اصغر نے جو تیر لگا موت کو مسکراہٹ سے گلے لگایا. تو موت بس تیاری کا نام ہے اور کچھ نہیں. موت ملاقات علی کا نام ہے بس اور کچھ نہیں ہے. تیاری کرنی ہے. اسی لیے منزل سے یہ سارے ثواب میں زیادہ ثواب جاتا ہے. لیکن عزیزم اپنے لیے خود ہم اپنا توشہ جمع کریں. بعد میں بچے جو کریں گے اپنے لیے اپنا توشہ جمع کر کے لے کے جائیں، کیونکہ ہم اپنے ہاتھ سے جو کریں گے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. آزادہ والے مظلوم کربلا آج 2 جملے امام زمانہ آپ کی غربت، آپ کی تنہائی، آپ کی بے کسی. دنیا میں کسی کی ماں مر جاتی ہے زیادہ ہو برسی آتی ہے تو بچے پھول لے جا کے ٹوکرے بھر کے رکھتے ہیں. خبر مل جاتی ہے سجاتے، لیکن ہائے میرا مظلوم امام دیار خزرا سے جب بقیہ کی طرف دیکھتے ہو کہ ارے روزہ تیرا ویران ہے یا فاطمہ زہرا، بکھرا ہوا قرآن ہے یا فاطمہ زہرا، جس کی مزار میں دن بھر کی دھوپ ہو. ایک طرف بابا کے روزے پہ پلٹ کے دیکھو ہزاروں بلب روشن ہے، اور مڑ کے دیکھو بقیہ میں اندھیرا. دو ٹوٹے ہوئے پتھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی چلو. جزاک اللہ امام زمانہ راضی جائے. آزاد
बेटों ने संभाला, लेकिन वो मेरा गरीब नरवाई आदम है। आवाज दे रहा है अम्मा, तेरा बेटा तन्हा हो गया अम्मा, अम्मा तेरा हुसैन अकेला हो गया, अम्मा मेरा लश्कर नहीं रहा। ज़हरा की आवाज़ है, आजा मेरे नाम। अल्लाह ताला मेरे मौला हुसैन की आवाज़ इतनी गूंजी, ये खेमे से बीवियां भी बाहर आई। सबसे आगे आगे ज़ैनब है, उसके पीछे उम्मे लैला है, उम्मे कुलसूम है, सारी बीवियां पीछे पीछे, और मक्तल में दौड़ती हुई सकीना आवाज़ दे रही है, हटो हटो मैं यतीम हो रही हूँ, अरे मेरा बेटा प्यासा शहीद हो रहा है। बच्ची मक्तल में आई, खुदा किसी बेटी को ये मंजर न दिखाए जो सकीना बीवी ने देखा। तसव्वुर करे साहिब औलाद का मजमा है, हज़ारों प्यासा गधा है मेरे मौला का। 10 घुड़सवार है जो घेरादार के मौला पर जुल्म कर रहे हैं। कोई नेज़ा लेके आगे बढ़ा, कोई पत्थर लेके आगे बढ़ा, कोई तीर लेके आगे बढ़ा, कोई खंजर लेके आगे बढ़ा। आज सकीना बीवी घबराई, इससे पहले कि सकीना पहुंचती, एक मलून ने पत्थर उठा के पेशानी पे मारा। मेरे मौला की पेशानी